अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कुछ दो बड़े अहम केसेस हुए और वो उन केसों के हवाले से आप नाज़रीन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और इन केसों में क्या हुआ और क्या पेशरफ्त होने जा रही है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो सबसे अहम केस है वो पंजाब में लाहौर में CCPO ग़ुलाम मोहम्मद डोगर को जो निगरान हुकूमत ने उनकी ट्रांसफ़र कर दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हुई थी और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा हुक्म जारी किया था कि इनकी ट्रांसफ़र ना की जाए। लेकिन बावजूद उसके उसको CCPO लाहौर जो है ग़ुलाम मोहम्मद डोगर उनको ट्रांसफ़र करते गया और उनको कहा गया कि आप सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करें लाहौर में। तो कल भी इसकी समाअत हुई थी, लेकिन आज समाअत हुई तो आज जो बेंच को जो हेड कर रहे थे 3 रुकनी बेंच को जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और बाद में जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो बेंच के सामने पेश हुए तो उन्होंने कुछ अजीब इंकशाफात किए और वो इंकशाफात क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5-6 महीने से नैब तरामीम का केस भी चल रहा है और आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने नैब तरामीम को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कि ये जितने भी तरामीम की गई हैं, जो 13 जमातों की जो हुकूमत है उन्होंने तमाम अपने करप्शन के केसेस इन्होंने ख़त्म किए हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो कानून बनाया गया है ये पर्सन स्पेसिफ़िक इन्होंने अपने लिए एक कानून बनाया सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुकदमात अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करने के लिए। तो ये दरख्वास्त तकरीबन 5 महीने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच के सामने ज़ेर इल्तिवा है, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल। साथ ही जजेस हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। तो आज इस केस के हवाले से नैब तरामीम के हवाले से अब तक क्या जो डेवलपमेंट्स है और क्या ज़ाहिर किया जा रहा है या इम्कान क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहली जो स्टोरी है वो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और आज उन्होंने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अदालत ने उनसे पूछा कि ये ट्रांसफ़र वगैरह क्यों की गई हैं इसकी ग़ुलाम मोहम्मद डोगर की CCPO लाहौर, और उस पे उन्होंने कहा कि ये चीफ़ सेक्रेटरी ने बाकायदा वर्बल ऑर्डर जारी किए थे। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हमने तो इनकी ट्रांसफ़र को रुकवाया था, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने इनको वर्बल ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत तो ये ना पोस्टिंग कर सकती है ना ट्रांसफ़र कर सकती है ये, और इतने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर लिए कि, और एक सवाल भी बल्कि उन्होंने उठाया कि क्या पंजाब में कोई ऐसी जगह रह गई है जहाँ पे किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं की होगी, किसी भी अफसर को ट्रांसफ़र नहीं किया होगा। तो इस पर फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो आपको ऑर्डर दिया गया कि जो पंजाब में जो है वो इंतखाबात कराएँ 90 दिन के अंदर अंदर, तो उस पर आपने क्या किया है। तो उस पर फिर जो इंकशाफात जो उन्होंने किए वो ये किए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अदालत को बताया कि ना तो फ़ौज हमारी जो है सिक्योरिटी हमें दे रही है, फ़ौज ने भी इनकार कर दिया है, दूसरी जानिब अदालतों ने भी इनकार कर दिया रिटर्निंग ROs प्रोवाइड करने की, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह जो है वो हुकूमत की है कि हुकूमत ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा इन हालात में मैं कैसे इलेक्शन कर सकता हूँ। इजाज़ुल एहसन साहब ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये तो आइनी मैंडेट है, जब भी कोई असम्बली तहलील होती है, सूबाई असम्बली तहलील होती है, तो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसको ये इख्तियार है, जिसका ये मैंडेट है कि वो उसी सूबे में साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो चूँकि सपोर्ट नहीं मिल रही, ना हुकूमत फ़ंड्स दे रही हैं, आर्मी ने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है, और साथ ही साथ जो
آپ کی عدلیہ جو ہے، عدالتیں جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے سکتے، تو ان حالات میں وہ کیسے پھر وہ الیکشن کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ تو اس پر اب بینچ نے ان کو کہا کہ جو آپ نے جو کورسپونڈنٹس کیے اس حوالے سے کہ آپ نے جو حکومت سے فنڈ مانگا یا جو عدلیہ سے جو آروز مانگے، ان کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ ریٹن فارم میں ہمیں کل جمع کرا دیں۔ تو اب کل اس کیس کی سماعت ہوگی، لیکن عجیب سا لگ رہا ہے ناظرین کہ ایک افسر کے جو پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے اور عدالت نے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن الیکشن کے انعقاد کا یہ وہ کیا، اس پر آج بڑی اس پہ بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے تھے، لیکن بہرحال عدالت کا اب یہ حکم ہے۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کیا رپورٹ جمع کراتے ہیں۔ دوسری جانب نیب کی ترامیم کا اگر ہم ذکر کریں اس کیس کا، تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کو 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا جس کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس عمرتا بندیال، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ساتھی ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، وہ اس نیب ترامیم کے کیس کو سن رہے ہیں، اور تقریباً 5 ماہ اس کے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے خواجہ حارث، انہوں نے تقریباً کوئی 2 مہینے لگ بھگ انہوں نے دلائل دیے تھے، اور اب حکومتی وکیل جو ہیں مخدوم علی خان صاحب وہ دلائل دے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ جو کیس ہے اس کے بارے میں سٹارٹ ہی میں جج صاحبان نے، خاص طور پر اعجاز الحسن صاحب نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کے بارے میں کہا کہ جس طرح عمران خان نے درخواست گزار نے اپنے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایک تو یہ جو یہ جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں یہ پرسنل اسپیسیفک، یعنی پرسنل اسپیسیفک اس لیے کہ جو 13 جماعتوں کی جو حکومت ہیں ان میں یہ ترامیم جو کی گئی نیب کے قانون میں، وہ صرف اور صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے یہ قانون انہوں نے یہ ترامیم کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے دنوں جو نیب نے باقاعدہ 137 صفحات پر رپورٹ جمع کرائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس میں ان تمام سیاستدانوں کے بشمول پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کے تمام ریفرنسز جو ہے کرپشن کے جو ریفرنسز ہیں وہ بالکل ختم کر دیے گئے۔ لیکن خود سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ جو انہوں نے ترامیم کی ہے اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، یعنی جو لوگوں کے جو بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اب چونکہ حکومتی وکیل مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ دلائل وہ ان کے جاری ہیں، اور پچھلی سماعتوں میں بلکہ کل پرسوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو درخواست گزار جو ہے انہوں نے جو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو یہ پٹیشن دائر کی ہے، یہ ان کا جو ہے وہ رائٹ نہیں بنتا تھا، وہ پہلے ہائی کورٹ چلے جاتے اور اس کے بعد ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہ آتے، کیونکہ اور سپریم کورٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کے تحت تب چیزیں دیکھتی ہیں کہ کوئی بہت ہی زیادہ مفاد عامہ کا کیس ہو یا جس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو دیکھتی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا تھا، اپنے ریمارکس دیے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بڑے واسٹ پاورز ہیں، وسیع جو ہیں اختیار ہیں، وہ کسی بھی معاملے کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے یہ کسی بھی مقدمے کو دیکھ سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس اعجاز الحسن پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، کئی بار چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ترامیم جو نیب ترامیم ہیں یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو جائزہ لیں گے کہ اگر واقعی کوئی بنیادی حقوق کسی کے متاثر ہوئے ہیں تو ہم پھر اس میں انٹروین کریں گے، اس میں مداخلت کریں گے اور پھر اس پر فیصلہ دیں گے۔ اب مخدوم علی خان صاحب نے آج کہا کہ جو دلائل دیے اس میں انہوں نے کہا کہ جو زیادہ تر درخواست میں جو انہوں نے جو شکیں بیان کی ہیں درخواست گزار نے، اس میں تقریباً کوئی زیادہ کوئی 4-5 جو شکیں ہیں جو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں جو وہ بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے۔ آج کی ان کی تو سماعت کوئی اتنی شارٹ سی تھی، لیکن ناظرین اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے آئین پاکستان میں 1973 کے آئین میں ناظرین آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے حقوق ہیں، بنیادی رائٹس ہیں، آرٹیکل 14 ہے، 9 ہے، 24 ہے اور 25 ہے،
14 ہے، یہ تمام وہ بنیادی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کسی بھی حکمران کو یا کسی بھی حکومت وقت کو یہ پابند کرتا ہے کہ آپ نے یہ بنیادی حقوق جو ہیں یہ لوگوں کو باور کرانے، لوگوں کو انشور کرانے ہیں، اور یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہیں، اور اس میں ضروریاتی زندگی کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، لبرٹی کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے، پراپرٹی رائٹ کے حوالے سے، ایکویلٹی برابری کے لحاظ سے جو ہے بہت بڑے یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اور اب جو موجودہ جو نیب ترامیم کی گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں جو لوگوں نے کرپشن کی ہے، مثال کے طور پر رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے، اگر جن لوگوں نے گورنمنٹ کے پراپرٹیز میں کرپشن کی ہیں، ان میں پیسے پیدا کیے ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ عوام، یہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد بات کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، تو نیب کے ترامیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، بنیادی حقوق کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ تو ناظرین مثال کے طور پر اب آرٹیکل 9 کو دیکھ لیں، یعنی رائٹ ٹو لائف۔ اب لائف میں کیا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ لائف گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی صحت کی سہولیات بھی آپ کو ہونی چاہیے، آپ کے تعلیم کی سہولیات بھی ہونی چاہیے، آپ کو جینے کا حق دینا چاہیے، آپ کو یو کین موو فریلی، اپنے ملک میں فریلی جو ہے آپ گھوم سکتے ہیں۔ اس طرح رائٹ ٹو ایکویلٹی یعنی برابری کا جو ہے وہ بھی ہے، وہ آپ جو ہے آئین کے مطابق اور ایون اسلام کے مطابق بھی جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور اس طرح رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، یہ بھی وہ بنیادی حقوق ہیں جو اس نیب ترامیم سے درخواست گزار نے، عمران خان صاحب نے لنک کیے ہیں، ان کے وکیل کئی بار اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم یہ جو ایکویلٹی ہے، برابری کا ہے، برابری کا یہ کہ ہم اپنے نمائندگان کو الیکٹ کرتے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور وہ پھر نہ کہ وہ ہماری نمائندگی کرے، نہ کہ وہ ہماری خدمت کریں، وہ پھر جا کے اگر منسٹر بنتے ہیں یا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو اگر وہ کرپشن کرتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے ہمارے جو ٹرسٹ کو، ہمارے اعتماد کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور وہ انہوں نے ہماری جو اعتماد کے خلاف ورزی کی ہے۔ اس طرح ایکویلٹی جو ہے پاکستان میں سب لوگ برابر ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ لوگ امیر سے امیر تر ہو جائیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہو جائیں۔ تو نیب کے ترامیم کے حوالے سے جتنے بھی یہ بنیادی حقوق ہیں، جن لوگوں نے یہ کرپشن کی ہے اور پبلک پراپرٹیز کو انہوں نے اس میں کرپشن کی ہے، اور اگر یہ عدالت ثابت کرتی ہے کہ واقعی یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس نیب ترامیم کا جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ آ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ آیا جو دونوں طرف سے جو وکلاء ہیں حکومت کی جانب سے اور جو عمران خان کی جانب سے جو وکیل ہیں خواجہ عارض صاحب اور مخدوم علی خان صاحب حکومت کی جانب سے وکیل ہیں، وہ انہوں نے اب دلائل دے رہے ہیں، بعد میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح یہ عدالت کس نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔